جب کوئی بادشاہ بنتا ہے تو وہ پہلا خطبہ دیتا ہے, پہلی تقریر کرتا ہے, حکومت کی پالیسیوں کا اس سے پتہ چلتا ہے. جاؤ اپنوں کی دیکھو, میں نے کتاب کا نام بتایا الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ, اٹھا کر دیکھو. پہلے صاحب منبر پر بیٹھتے ہی خطبہ دیا, لوگو انا مثلکم, میں تم جیسا ہوں. اب پتہ نہیں سامنے کون بیٹھے ہوئے تھے, کوئی ملنگ بیٹھا ہوتا تو کہہ دیتا بابا جب ہم جیسا ہے تو وہاں کیا کر رہا ہے, یہاں آ کر بیٹھنا. جب ہے ہی ہم جیسا تو وہاں کیا کر رہا ہے. کہا میں تم جیسا ہوں. جب دیکھنا مجھ پر شیطان سوار ہو گیا تو میری پیروی چھوڑ دینا. جہالت کا اقرار ہے, علم کی خواہش ہے. یہ جہالت کا اقرار ہے, علم کی خواہش ہے. خدا کی قسم اسے شیعہ کہتے ہی نہیں ہیں جو صحابہ کا دشمن ہو, شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو صحابہ کا غلام ہو. اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ کرام عرش پر ہوں تو ستارے ہیں, زمین پر ہوں تو ہدایت کے مینارے ہیں, قرآن کے ساتھ ہوں تو قرآن کے پارے ہیں, اہل بیت کے ساتھ ہوں تو سارے ہمارے ہیں. غلط کہتا ہے مولوی کہ شیعہ صحابہ کو برا کہتے ہیں. مجھے علی کی قسم شیعہ نہ صحابہ کو برا کہتا ہے نہ برے کو صحابی کہتا ہے. ہم نہ صحابہ کو برا سمجھتے ہیں نہ برے کو صحابی کہتے ہیں. صحابی کی عظمت بہت بلند ہے, صحابی کا مقام بہت بلند ہے. دوسرے صاحب منبر پر بیٹھے اور بیٹھتے یہ جملہ کہا, لوگو میں پہلے والوں سے برا ہوں. کتنی سچی بات کہی ہے. اور پھر سیاست کر گئے, بعد والوں سے اچھا ہوں. جب تک دیکھنا صحیح جا رہا ہوں تو پیچھے چلنا, جب دیکھنا کہ ٹیڑھا ہو گیا ہوں تو سیدھا کر دینا. جہالت کا اقرار ہے, علم کی خواہش ہے. تیسرے صاحب منبر پر بیٹھے, پہلے خطبے میں کہا اللہم انت عالم و انی شریف, مالک تو جانتا ہے میں شریف ہوں. انی جاہل, میں جاہل ہوں, مجھے علم عطا فرما. پہلے نے کہا کہ جہالت کا اقرار ہے, علم کی خواہش ہے. دوسرے نے کہا جہالت کا اقرار ہے, علم کی خواہش ہے. تیسرے نے کہا جہالت کا اقرار ہے, علم کی خواہش ہے. کل کا دن آیا, مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. علی منبر پر بیٹھنے کے لیے گھر سے نکلے. لوگوں نے سمجھا سونے کا تاج ہوگا, چاندی کی عبا ہوگی, لیکن محمد کا امامہ سر پہ رکھ کے, ابراہیم کی عبا دوش پہ رکھ کے, ادریس کے نالین قدموں میں پہنے ہوئے علی نے پہلا قدم اٹھایا, کائنات کا سر چکرایا. دوسرا قدم اٹھایا, دونوں جہان پہ قیامت آئی. تیسرا قدم اٹھایا, تثلیث پرستوں پہ قیامت ٹوٹی. علی نے چوتھا قدم اٹھایا, عیسیٰ چوتھا آسمان چھوڑ کر علی کی قدم بوسی کے لیے آیا. علی نے آخری آدمی تک نتیجے پر توجہ, علی نے چوتھا قدم اٹھایا. عیسیٰ چوتھا آسمان چھوڑ کر علی کی قدم بوسی کے لیے آیا. علی نے پانچواں قدم اٹھایا, پنجتن کی غیرت سمٹ کر علی کی آنکھوں میں آئی. علی نے چھٹا قدم اٹھایا, شہجہاد کی بلندیاں علی کے قدموں پر نچھاور ہونے لگی. لوگوں نے پہلے کیا کیا تھا, رسول بیٹھتے تھے منبر پر, بعد میں آنے والے نے ایک سیڑھی چھوڑ دی. بھئی جب وہ خود کہتے ہیں کہ میں اس جگہ کے اہل نہیں ہوں, چھوڑ دی جگہ, میں احترام کرتا ہوں. دوسرے آئے, انہوں نے ان کی جگہ بھی چھوڑ دی. تیسرے آئے, انہوں نے ان کی جگہ بھی چھوڑ دی. اب منبر ختم. اب علی کو بیٹھنا پڑتا نیچے, باقی والوں کو کھودنا پڑتا گڑھا. اگر یہ احترام کا سلسلہ جاری رہتا تو اب خلیفہ کھو میں بیٹھتا. جگہ تو تھی نہیں. علی چلے, پورے مجمع کی نظر, سیڑھی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا, لوگوں کے دل ڈوب گئے. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا, دلوں کی دھک دھک کے انداز تیز ہوئے. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا, لوگوں کی گردنیں جھک گئیں. حتیٰ کہ اپنے وقت کا محمد
اس جگہ پر آ کر بیٹھا جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے، اور بیٹھتے ہی جہالت کا اعلان نہیں کیا، آواز دی سلونی۔ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ لوگوں میں خسر پسر شروع ہوئی۔ ایک آدمی باتیں کر رہا تھا، علی کہتے کھڑا ہو، پوری توجہ آخری آدمی تک۔ یہ آپس میں گٹ مٹ کیا کر رہا ہے؟ میری طرف دیکھ، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ کہ یا علی آپ نے ممبر کی توہین کر دی۔ کہا کیسے؟ کہا رسول کے ممبر پر پاؤں رکھ دیا، نبی کے ممبر پر پاؤں رکھ دیا۔ علی مسکرا کے کہتے ہیں جاہل کتنا بدبخت ہے، یہ تو لکڑی کا ممبر ہے، میں نے تو دوش محمد پر قدم رکھے۔ یہ تو لکڑی کا ممبر ہے، میں نے تو دوش پیغمبر پر قدم رکھے۔ اٹھا کے دیکھو سورہ نمل، حتی اذا اتوا الی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لیأتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها۔ اللہ کا نبی ہے سلیمان چونٹیوں کی وادی سے گزرا، ایک چونٹی نے دیکھا، کہا چونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان تمہیں روند کر چلا نہ جائے۔ خدا کی قسم سلیمان گزرا تو چونٹی قبلہ، سلیمان گزرا تو چونٹی کہہ رہی ہے چھپ جاؤ کہیں روند کر نہ چلا جائے۔ اسی وادی سے علی گزرا، ساتھ سلیمان نہیں تھا، فخر سلیمان تھا، سلمان جیسا صحابی ساتھ تھا۔ علی جیسے وادی میں پہنچے، پوری توجہ، ایک مرتبہ وہی چونٹی کہتی ہے ایھا النمل اخرجوا من مساکنکم، بلوں سے باہر آ جاؤ، جس علی کا چہرہ دیکھنا زیارت ہے وہ علی آ گیا۔ جس علی کا چہرہ دیکھنا۔ آئے گا نعرہ علی مولا کا، لیکن توجہ چاہتا ہوں۔ مولوی بڑا چرچا کرتا ہے یوسف بڑا خوبصورت، یوسف بڑا پیارا، یوسف بڑا خوبصورت۔ اچھا میں کسی مولوی سے قرآن رکھ کے پوچھنا، نبی نے کہا ہے کہ یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ توجہ نیاز حسین توجہ فرما، کبھی نبی نے کہا کہ یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ کا نظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ کیوں؟ فرق پتہ کیا ہے؟ یوسف لاکھ حسین صحیح، لیکن یوسف کا چہرہ یعقوب نبی کے بیٹے کا چہرہ ہے، علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے۔